اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، جو بھی نعمت ہوتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں فوراً رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن عربی کے اندر رزق بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی نعمت ہوتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کے رزق سے نواز۔ تو رزق حالانکہ کوئی کھانے کی چیز نہیں، شہادت بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، یہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں یعنی اللہ نے رزق دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس میں سے کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں، اور وشکرو للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقع ہی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ یہ بہت ہی قابل غور آیت ہے، جس کی وجہ سے میرا دل چاہا کہ اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ دیکھو ہر جگہ پورے قرآن کا ایک ہی مضمون ہے، الفاظ بدلی ہوئے ہیں، بات بالکل ایک ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ جس کی شکر گزاری کرو گے اسی کی بندگی کرو گے، اور جس کی بندگی ہے شکر گزاری بھی اسی کی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی جس سے مدد مانگو گے وہی تمہارا معبود ہوگا، اور جو تمہارا معبود ہے اسی سے مدد مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ کسی اور سے مدد مانگی تو پھر وہی تمہارا معبود بن جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی کہ اگر کسی اور کی شکر گزاری کی تو پھر وہ تمہارا معبود بنے گا۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے جماعت کے اندر کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے شکر گزاری کے طور پر کس کو سجدہ کیا تھا؟ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ شکر گزاری کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر گزاری کے طور پر وہ سارے خاندان بشمول یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نشاور کی۔ اور پھر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل درست فتویٰ دیا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ محمد حنیف کے اوپر چپک گیا، منور سلطان کے اوپر چپک گیا، قاری خلیل الرحمان کے اوپر چپک گیا، ڈاکٹر عبداللہ کے اوپر چپک گیا، اور جتنے بھی ان کے یہ سارے ہیں، ان کی مرکزی شورا اور پوری یہ جماعت، یہ جتنے یہ محمد حنیف کے مقلدین ہیں اور پیروکار ہیں محمد حنیف کے، ان کے اوپر یہ اللہ کی کتاب کی حجت اب تمام ہے۔ دیکھو کس طرح صاف بات بیان ہوئی ہے، یہ بندگی کا معاملہ ہے، تو جس کی شکر گزاری ہوگی اسی کی بندگی ہوگی، اور جس کی بندگی ہوگی اسی کی شکر گزاری ہوگی۔ تو بتاؤ جتنی نعمتیں اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، یعقوب علیہ السلام کی نبوت، خود یعقوب علیہ السلام کی اپنی زندگی، پھر نبوت، پھر بیویاں اللہ نے دی، پھر اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، پھر نبوت عطا فرمائی، پھر علم عطا فرمایا، یہ ساری کس کی عطا تھی، کس کا رزق تھا؟ یہ خالص اللہ کی۔ اور پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام جدا کر دیے گئے، اور اس کے بعد بھی جتنے معاملات آئے، پھر یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ ساری نعمتیں ایک بڑے افسر کے گھر میں جا کے پرورش پانا شاہانہ انداز سے، اور اس کے بعد پھر ان عورتوں کے جال سے اللہ نے کس طرح نکالا، پھر جیل میں ڈال کے تربیت کی، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھایا، پھر تعبیر اللہ تعالیٰ نے بتائی یوسف علیہ السلام کو، اور پھر 7 سال کے لیے بارشیں کس نے روکیں، اور پھر 7 سال کے لیے یعنی پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوئیں تاکہ خوب گندم اکٹھی کر لو، پھر اگلے 7 سال بالکل بارشیں روک دی گئیں،
اور قید سالی ہوئی، اور اس وجہ سے قوم کے اندر کتنا بڑا انقلاب آ گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قید سالی کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی عذاب آتے ہیں انسانوں کے اوپر، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس قوم نے اللہ کی طرف رجوع کیا کس طریقے سے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی اس کے اوپر، اس قوم کے اوپر۔ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا بتائیے؟ یوسف علیہ السلام کو یہاں کنعان ایک دیہات سے، غربت کی زندگی سے، وہاں ایک شاہی محل کے اندر پرورش اور پھر بادشاہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، باتوں کی تہہ تک پہنچنا کا علم دیا، اور یہ پھر پورے خاندان کو، پورے قبیلے کو ایک رائل فیملی کی طرح استقبال ہوا مصر کے اندر، یہاں آباد ہوئے، بہترین خطہ ان کو رہائش کے لیے دیا گیا، اور پھر ان کی نسل آگے چلی اس خطے سے، زرخیز خطے کے اندر۔ تو بتاؤ یہ ساری کی ساری کس کی عنایات تھیں، کس کی رحمتیں تھیں، کس کی برکتیں تھیں، کس کا رزق تھا؟ تو شکر گزاری کس کی ہونی چاہیے تھی؟ یہ یوسف علیہ السلام کی یا اللہ کی؟ یہ جھگڑا اصل میں ہوا ہے جماعت کے اندر 2017 کے اندر آ کے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس فتنے سے بچے ہیں، اور اکثریت اس فتنے کے اندر بہ گئی۔ بڑی شدید آزمائش کی ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے، ایمان عقیدے کی پختگی کی آزمائش ہوئی ہے، اور وہ اس میں پورے ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ اور پختگی بہت ضروری ہوتی ہے ٹھہراؤ کے لیے اور جم جانے کے لیے۔ جب تک عزائم کے اندر پختگی نہ ہو، انسان اس راستے میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کا اذکار، یعنی ہر وقت، ہمہ وقت، صبح شام، ہر موقع کے اوپر جو دعائیں ہیں وہ بھی، اور ویسے بھی اپنی زبان کے اندر بھی دل اللہ کی یاد سے دھڑکتا رہے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ انسان کو نفاق سے بچاتی ہے اور شرک سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔